یہ جو اچانک ان میں یہ انرجی آ گئی، یہ جان پڑ گئی، یہ انہوں نے مطلب یہ کہ اسمبلی کو ایک طرح سے یرغمال بنا لیا کہ یہ مٹی کے باوے میں جان کیسے پڑ گئی، یہ ہوا کیا ہے بھائی، پیچھے ہو کیا رہا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق نے رہی صحیح کسر نکال دی ایک انٹرویو میں، وہ حامد میر صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے کہ جی وہ قومی اسمبلی میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کو کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کس نے کہا ہے؟ کہنے والوں نے کہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا کویسچن تھا۔ ناظرین، حکومت کے لیے امریکہ کو لے کر عمران خان کے حوالے سے پریشانی بنی تھی۔ یہ پچھلے کوئی میں اگر غلط نہ کہوں تو کوئی پچھلے 12 گھنٹے میں یا 16 گھنٹے لگا لیں، لیکن وہ پریشانی اب نہیں رہی۔ تو پریشانی کیا بنی تھی اور اس کی کیا علامات آپ نے دیکھی؟ ظاہر ہے آپ کے دلوں میں بھی ذہنوں میں بھی سوال پیدا ہوئے ہوں گے، سارے لوگ نظریں رکھے ہوتے ہیں خبروں پہ۔ تو سب سے پہلے جو خبر نہیں آئی، جو ایکشن سامنے آیا وہ 1-2 دن پہلے سے بھی تھا، لیکن کل جو تو کمال ہی ہو گیا کہ قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن نے ایسی کی تیسی پھیری ہوئی تھی، آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا، کسی کی آواز کانوں پڑی جو ہے وہ سنائی نہیں دیتی تھی۔ اسی طرح پہلے جو پرسوں میں ہوا، اور یہ جو اچانک ان میں یہ انرجی آ گئی، یہ جان پڑ گئی، یہ انہوں نے مطلب یہ کہ اسمبلی کو ایک طرح سے یرغمال بنا لیا۔ تو سوالات اٹھے لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ مٹی کے باوے میں جان کیسے پڑ گئی، یہ ہوا کیا ہے بھائی، پیچھے ہو کیا رہا ہے۔ اچھا جی، ایک بات دوسری، اسپیکر ایاز صادق نے رہی صحیح کسر نکال دی ایک انٹرویو میں، وہ حامد میر صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے کہ جی وہ قومی اسمبلی میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کو کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کس نے کہا ہے؟ کہنے والوں نے کہا ہے۔ اچھا، جب یہ آپ کہتے ہیں نا کہنے والوں نے کہا ہے تو ہر کوئی سمجھ جاتا ہے کہ پھر تو آپ کو ادھر ادھر ہاتھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو سارے سمجھ جاتے ہیں کہ کس نے کہا ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا کویسچن تھا کہ کس نے کہا بھائی، اور کیوں کہا؟ حکومت کے خلاف، حکومت کو ڈچ کرنے کے لیے، حکومت کو تنگ کرنے کے لیے، یہ کیا ہے؟ اچھا جی، تیسری بڑی بات وہ یہ تھی کہ جی ایک جو ولسن ہے، امریکی ایوان نمائندگان کے ممبر ہیں، ٹرمپ کے قریب ہیں اور مشہور ہیں ذرا اونچا بولنے میں۔ آپ یہ سمجھیں کہ وہ ان کے کیا مثال دوں آپ کو کہ وہ جو پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے ہیں، شاہد کچھ کر کے وہ ہیں، یا وہ پیپلز پارٹی کے آغا رفیع ہیں، یا پٹیل ہیں، کچھ اس طرح کے ہیں۔ وہ اوباما کو انہوں نے بڑا اٹھ کے بول دیا تھا اوباما کے دور میں، تو ٹرمپ کو بھی ایسے لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا، فری عمران خان، بہت بڑی بات ہونا شروع ہو گئی۔ اچھا، اور ایک واقعہ یہ ہوا کہ پاکستان کے سے یہاں سے گئے ہوئے جنہوں نے اسائلم لی ہوئی ہے، اسائلم کا مطلب ہے پناہ، امریکہ کی پناہ لی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا خدا کی پناہ، وہ امریکہ کی پناہ۔ اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو جو مرضی مجھے کہیں۔ تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں جا کے کچھ لوگوں کو، ادھر کے جو لوگ امریکہ میں رہ رہے ہیں، جن کے پاس پیسہ ویسا ٹھیک ٹھاک ہے، ان کی پیسے کی بل بوتے پہ انہوں نے وہاں پہ ایک کمیٹی کوئی ارینج کی، وہاں جو امریکی ہیں، ایوان نمائندگان کے لوگ ہیں اور سینیٹرز ہیں، ان کے سامنے جا کے انہوں نے ایک بریفنگ دے دی۔ یہ وہ بات ہے جو آخر پہ ہے۔ اس سے پہلے ایک اور بات بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے جو ابھی لیٹسٹ ہے وہ ہوا کہ علی گوہر نے آگے کہہ دیا کہ بانی نے کہہ دیا ہے، بانی پی ٹی آئی نے، عمران خان نے جیل میں انہیں کہہ دیا کہ ختم، مذاکرات بند، ختم، بس نہیں کرنے۔ اچھا جی، تو مطلب ابھی تو جو ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی وہ تو 28 ہے، تو 28 تو آئی نہیں تھی، تو پہلے ہی ختم۔ یہ سارے سوالات ایسے تھے کہ ہر بندہ گھوما ہوا تھا، اور بہت سے لوگ جو تھے وہ چھلانگیں مار رہے تھے اور ان کے سر جو ہیں وہ چھتوں کو لگ رہے تھے۔ اب جب ہم نے پتہ کرایا تو پتہ یہ چلا، جو میں نے ابھی جو آپ کو آخری بات بتائی تھی، یہ علی گوہر سے پہلے، بیرسٹر علی گوہر سے پہلے، کہ وہاں پہ جو بریفنگ دی گئی، وہاں سے یہ خبر بھیجی گئی کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، ہماری بات ہو گئی ہے امریکہ میں، اب بس
یا ابھی تھوڑی دیر یا کچھ دنوں میں ختم. ختم سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف عمران خان جو ہے وہ باہر آ رہا ہے. نو, یہ سارا ایک سارا جو بھی جس کو وہ کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں وہ سسٹم لپیٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. بندے گھر واپس, کوئی جیل میں, کوئی ادھر کوئی ادھر. یہ بات آئی تو اس کے بعد پھر مطلب یہ کہ یہ اصل میں تھا جس کی وجہ سے پھر بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ چلو اپنی عزت بناتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ نے کمیشن ویشن تو بنانا کوئی نہیں ہے. میں تو بہت دن سے کہہ رہا ہوں کہ کمیشن کہے گا کمیشن, کیسا کمیشن, کوئی کمیشن نہیں. تو اس لیے ہم خود ہی مذاکرات ختم کرتے ہیں. بات تو ہماری ہو گئی, یہ بات صحیح ہے, اس حد تک بات ہو گئی ہے ان کی. لیکن نہ تو قومی اسمبلی میں کسی نے کہا ہے, پتہ نہیں یاد صادق نے کیوں یہ کہہ دیا ہے. اب انہیں وضاحت دینا پڑے گی اس کی, جو ہمیں پتہ چلا ہے, اور اس کی وضاحت وہ کس طرح سے دیتے ہیں, کدھر کو ڈالتے ہیں. اور نہ ہی کوئی اور ہوا ہے. وہ جو ولسن نے ٹویٹ کیا ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح سے رچرڈ کرینل کر رہے تھے, آج کل وہ نہیں کر رہے. زلمے خلیل زاد لگے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو یہاں پہ سفیر بنا کے بھیج دیا جائے گا, جو کہ شاید یہ ناممکن ہے. اس لیے کہ وہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ٹرمپ کے قریب جا کے کچھ لوگوں کے کان بھرنے میں والوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ وہاں سے جو فوجی انخلا ہوا ہے امریکہ کا, اور وہاں پہ جو ہمیں ہزیمت امریکہ کو اٹھانی پڑی ہے کیونکہ یہ امریکہ کے سفیر تھے وہاں پہ, تو اس کی وجہ صرف اور صرف پاکستان. تو ٹرمپ ان باتوں میں آ گیا, اور ٹرمپ کو جب بعد میں حقیقت اس کے سامنے پھر واضح ہوئی تو پھر اس نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ فارغ کر دی. تو اسے بالکل اس کے قریبی لوگوں کو اور ان کو یاد ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو مس گائیڈ کرتا ہے. تو اس طرح کے انٹرنیشنل معاملات میں جن میں بڑے فیصلے لینے ہوں اس میں جو مس گائیڈر ہوتے ہیں ان کو قریب نہیں رکھا جاتا. تو وہ تو لیکن وہ ٹویٹ ضرور روز ایک ٹویٹ کرتا. تو یہ ساری باتیں ہیں. وہاں پہ پریشر بھی بنا ہوا ہے, جو ولسن نے بھی کیا ہے, اہم آدمی ہے, پیغام آگے بتا سکتا ہے, بات کر سکتا ہے, اور بھی بڑا کچھ ہے. لیکن اب اصل خبر یہ ہے کہ اسے برابر کر دیا گیا ہے. یعنی کہ یہ جو کوششیں ہوئی تھی یا ہو رہی ہیں, چل رہی ہیں, ان کو کاؤنٹر کر دیا گیا ہے. اور وہ کاؤنٹر ہمارے اسلامی برادر ملک نے کیا ہے. ان کے سربراہ نے جب ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کیا ہے تو اس میں انہوں نے ساری بات سمجھا دی جی. اور یہی وجہ ہے کہ اس فون کی خبر آنے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم کا جو خط لکھا گیا تھا مبارکباد کا, اس کی خبر آئی, ورنہ وہ خبر نہیں آنی تھی. خط تو 20 کو لکھا گیا, تو اس کے بعد آئی ہے کہ ہون تسلی ہے. وہ کہتے ہیں نا ساڑی گل ہو گئی ہے, یہ کہتے ہیں نا ہون سانو تسلی. تو یہ ہے اب تک کی صورتحال. اور وہ جو اسلامی برادر ملک ہے سعودی عرب, وہ امریکہ میں سینکڑوں ملین ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. امریکہ کو اور کیا چاہیے, ٹرمپ کو کیا چاہیے. تو وہ جو کہے گا وہ مانا جائے گا, یا کوئی پناہ لیے ہوئے امریکہ کی پناہ میں موجود کوئی صحافی یا وہاں کا جو کوئی کسی حد تک کوئی ملینر, ایک دو ہی ہوں گے, ان کی بات مانی جائے گی, یا ان کا لگایا ہوا پیسہ بولے گا. تو پیسہ تو پھر بڑا وہ ہے. تو یہ ہے اپڈیٹ. تو انشاءاللہ مزید اس میں جو بھی آئے گی وہ آپ کو بتائیں گے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.